السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کلاس 9 کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مناقب صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں. چیپٹر ہے مناقب صحابہ اور عشرہ مبشرہ. انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن دی جائے گی. مناقب صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو مکمل وضاحت، اور ساتھ ہی ساتھ عشرہ مبشرہ کے متعلق کچھ اہم باتیں. اس کے بعد بورڈ کی سیکوینس کے حساب سے سب سے پہلے ایم سی کیوز آپ کو سالو کروائے جائیں گے. دین کچھ مختصر سوالات ہیں، کچھ شارٹ کویشچنز ہیں، ان کے آنسرز آپ کو دیے جائیں گے. اور اس کے بعد تفصیلی سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کے سبق کا حصہ ہوں گے. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. فضائل صحابہ اور مناقب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کہتے ہیں کہ صحابی عربی زبان کے لفظ صحب سے لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی رفاقت یعنی ساتھ کے ہیں. اسلام اس اسلامی اصطلاح میں صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کی ہو. یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ صحابی وہ شخصیت ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روبرو آمنے سامنے دیکھا ہو. اگر کسی شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا یعنی زیارت کری تو وہ صحابی نہیں ہے. صحابی کے لیے اب تو صحابی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم کو حالت ایمان میں روبرو دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آج تو روبرو ملنا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری پردہ فرما چکے ہیں. لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حالت ایمان میں زندگی میں ایک بار دیکھ لینا اور حالت ایمان میں رخصت ہو جانا صحابی کی تعریف کی جاتی ہے. اگر ہم فضیلت کی بات کریں تو رسول اکرم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، اور اس کے لیے بھی جس نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو، یعنی تابعی کے لیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے والے صحابی کون سے دیکھنے والے؟ جو حالت ایمان میں دیکھیں، حالت ایمان میں وفات پا جائے. جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں وفات پا گئے، وہ تابعی. اور جس نے تابعی کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں وفات پا گئے، وہ تبع تابعی. اس حدیث میں صحابی اور تابعی کو نبی کریم نے خوشخبری سنائی. تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو. قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے میں صحابہ کرام کا ہاتھ ہے. اللہ نے سورۃ توبہ میں صحابہ کرام کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا. ترجمہ: انصار، مہاجرین اور ان کے پیروکار جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. یعنی انصار مہاجرین کون ہیں؟ انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد فرمائی مدینے میں رہتے ہوئے. نبی کریم نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تو مدینے میں رہنے والے، مدد کرنے والے کہلائے انصار صحابہ. اور مکے سے نبی کریم کے ساتھ جو نکلے مدینے کے لیے وہ کہلائے مہاجر صحابہ. تو اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ ہم تو ان سے راضی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. مناقب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. انبیاء کے بعد صحابہ کرام وہ عظیم شخصیات ہیں جن کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث مبارکہ ترجمہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے یعنی صحابہ، پھر وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تابعی، پھر وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تبع تابعی. ان تین زمانوں کو سب سے بہتر زمانے قرار دیے جا سکتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں بیٹا نبی کریم کو دیکھنے والے کون ہیں، آپ بولیں گے صحابی. میں بولوں بیٹا صحابی کو جس نے دیکھا وہ کون تھے، آپ کہیں گے تابعی. میں کہوں گا تابعی کو جس نے دیکھا وہ کون، آپ کہیں گے تبع تابعی. سب کے لیے شرط یہ کہ وہ حالت ایمان میں دیکھا جائے، حالت ایمان میں وفات پا جائے. صحابہ کرام نے وہ دور دیکھا جسے رسول اکرم نے بہترین دور قرار دیا. صحابہ کرام سے عقیدت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور اس سے بے ادبی کرنا گناہ ہے. اب ایک چھوٹی سی ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن مزید کھلے اس حوالے سے. ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حالت ایمان میں دیکھا، لیکن وفات حالت ایمان پہ نہیں ہوئی. کیا وہ صحابی ہے؟ نہیں، کیونکہ حالت ایمان میں وفات لازمی ہے. ایک شخص نبی کریم کو دیکھا، حالت ایمان میں نہیں دیکھا لیکن وفات حالت ایمان میں پایا، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے، کیونکہ حالت ایمان میں دیکھنا ضروری ہے. ایک شخص زندگی پر گنہگار رہا،
50 سال 80 سال 100 سال کی عمر تھی، 100 سال وہ کافر رہا، نماز عصر میں وہ مسلمان ہوا، نبی کریم کو دیکھا، حالت ایمان میں دیکھا نا، اور نماز مغرب میں وفات پا گیا حالت ایمان میں، وہ صحابی تھے. ٹھیک ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گا تو بھی ان کے ایک مد ایک وزن ہے، ایک مد کے برابر نہیں پہنچے گا، نہ ہی آدھے مد کے برابر. اب یہ مد کا وزن بتا رہے ہیں کہ سا اناج ناپنے کے پیمانے کو کہتے ہیں، اور مد اس پیمانے کا چوتھا حصہ ہوتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم میرے صحابہ سے سبقت پہل نہیں کر سکتے، اور کوئی میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، کیونکہ اگر تم نے بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا تب بھی تم صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اس کے علاوہ بھی بے شمار روایتیں صحابہ کرام کی تعریفات پر مبنی ہیں. وقت کا اختصار ہے، لہٰذا ہم اب چلتے ہیں MCQs کی طرف. صحابی عربی زبان کے اس لفظ سے ماخوذ ہے، کس سے؟ صحب، صفحہ، شفق اور صحیفہ. اس کا صحیح جواب ہے بیٹا صحب، صحب سے نکلا ہے صحابی. صحابی کے لفظی معنی کیا ہے؟ ہمراہی، تعاون، رابطہ یا رفاقت. اس کا جواب آپ مجھے دیں گے. بالکل صحیح جواب دیا میرے بچے آپ نے، اس کا صحیح جواب ہے رفاقت. آئیے بڑھتے ہیں مختصر سوالات کی طرف. سوال نمبر 1، صحابی کے لفظی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں. صحابی عربی زبان کے لفظ صحاب سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی رفاقت کے ہیں. اصطلاح میں صحابہ اس شخصیت کو کہا گیا جسے ایمان کی حالت میں نبی کریم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان کی وفات ہو چکی ہو. یہی بات آپ کو بتائی گئی ابھی کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم کو دیکھا، ایمان کی حالت میں وفات پا گیا، وہ صحابی. سوال نمبر 2 ہے کہ صحابہ کا احترام کیوں لازم ہے؟ جواب، صحابہ کرام رسول اکرم کے ساتھی اور دوست تھے، رفیق تھے. انہوں نے رسول اکرم سے قرآن سنت کی تعلیمات حاصل کی، پھر انہی کی کوششوں قربانیوں سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرمایا. اس لیے تمام مسلمانوں پر صحابہ کرام سے محبت رکھنا اور دل میں ان کی عزت اور احترام رکھنا لازمی ہے، فرض عین ہے. اس صحابہ کرام ہی کی بدولت تو دنیا میں کونے کونے تک اسلام کے خوبصورت اصول پہنچے ہیں. صحابہ ہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ محبت اور سایہ شفقت پایا، نبی کریم سے آمنے سامنے بیٹھ کے قرآن و سنت کی تعلیمات پائی. اگلا سوال، فضائل صحابہ سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کیجیے. رسول اکرم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. کون سے بیٹا؟ صحابہ. پھر وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تابعی، پھر وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تبع تابعی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب مناقب صحابہ کے لیے کوئی مختصر سوالات ہیں. کہتے ہیں کہ مناقب صحابہ پر مضمون تحریر کریں. جواب، مناقب کا معنی مفہوم. مناقب عربی زبان کے لفظ اس کا واحد منقبت، جس کا معنی تعریف، اچھے کام، خوبیاں اور فضائل کے ہیں. شریعت میں کسی مشہور شخصیت کے کارناموں اور فضائل کو منقبت کہا گیا. اگر مناقب صحابہ کرام کی مزید وضاحت پیش کریں تو صحابہ کرام کو جناب نبی اکرم سرور کائنات علیہ السلام کی بابرکت صحبت نصیب تھی، جس کی بدولت وہ عظیم شخصیات ایسے بلند مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ بعد والوں میں کوئی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اور نبی سے ملے بغیر کوئی صحابہ نہیں بن سکتا. وہ اس دور میں گزرے ہیں جس دور کو نبی کریم نے بہترین زمانہ قرار دیا. صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کا ظاہری اور باطنی طور پر عملاً احترام کرنا، صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھنے والوں سے نفرت اور عداوت رکھنا، صحابہ کی باہمی ظاہری اختلافات میں خاموشی اختیار کرنا اور ہر قسم کے منفی رائے دہی سے پرہیز کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام صحابہ کرام مجتہد ہیں، اللہ کے یہاں انتہائی معزز اور اجر و ثواب والے ہیں. ان کی سیرت اور کردار کو زبانی عملی طور پہ اپنانا ہر مسلمان کا فرض عین اور واجب ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے گا تو بھی ان کے ایک مد کے برابر نہیں پہنچے گا، نہ آدھے مد کے برابر. بیٹا دیکھیں، صحابہ کرام کی تعریفات ایسی ہیں جیسے کہ آپ سمندر ختم کر دیں، صحابہ کرام کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی. سمندر کو سیاہی بنا لیں، نہیں ہو سکتی. دنیا کے تمام درختوں کو آپ قلم بنا لیں، صحابہ کرام کی منقبت تب بھی ختم نہیں ہو سکتی.
کیونکہ صحابہ کرام کی تعریف تو خود میرے نبی سرور کائنات نے کی ہے، تو ہم اور آپ اپنی زبانوں سے کیسے اس تعریف کو اپنے اختتام تک پہنچا سکتے ہیں، تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں؟ البتہ نبی کریم کا ارشاد مبارک آپ کے سامنے جب میں نے پیش کیا کہ کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا لے آئے گا، نبی کریم فرماتے ہیں تب بھی میرے صحابی تک نہیں پہنچ پائے گا، اور صحابی اس دور میں کوئی بن بھی نہیں سکتا، کیونکہ صحابی کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، اور نبوت کا دروازہ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اب نبوت کا دروازہ سرور کائنات پہ ختم ہو گیا، ہم تو ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہمارا وہم و گمان ہے، حتیٰ کہ وہم و گمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نبی کامل پر، نبی آخر پر پورا یقین۔ اچھا جی، جب صحابی کوئی نہیں بن سکتا تو ان کے مرتبے پر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابہ کرام کی منقبت ہے، یہ ان کی تعریف ہے۔ اگلا سوال صحابہ کے فضائل، صحابی کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آئیے فضائل صحابہ پہ نظر گھما لیتے ہیں ایک بار۔ صحابہ کرام کے فضائل سے متعلق رسول اکرم کی حدیث ہے کہ اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، اس کے لیے بھی جس نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ اس حدیث میں نبی کریم نے صحابہ کرام اور تابعین کو خوشخبری سنائی، اسی طرح نبی کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی اس حدیث کے مطابق نبی اکرم نے صحابہ کرام کو بہترین لوگ قرار دیا، یہ صحابہ کرام ہیں جن کے ذریعے قرآن پورا دین ہم تک پہنچا، ان کی قربانیوں اور کوششوں ہی سے دین اسلام کونے کونے تک پہنچا، اس لیے ہر مسلمان پر صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا، تعظیم کرنا لازمی ہے۔ اللہ ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہوئے فرماتا ہے انصار، مہاجرین اور ان کے پیروکار جو ایمان میں پہل کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا جز ہے، ارشاد ربانی ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے میں پڑے اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کر رہے ہیں، ان کا نشان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کا اثر ہے، قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ سورہ توبہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین احسان کے ساتھ ان کا اتباع کرنے والوں سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر دیے جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے پوری فضیلت، فضائل و مناقب کا، تو الغرض صحابہ کی عزت، تعظیم ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عزیز میں ان کی تعریف اور ثنا فرمائی، سنت نبوی میں ان کے تمام اخلاق اور افعال کی مدح موجود ہے، انہوں نے اجر و ثواب کے لیے اپنی جانیں اور مال اور دولت رسول اللہ پر قربان کر دیے۔ یہ تھی بیٹا کچھ مناقب اور فضائل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو بآسانی، آسان لیکچر تھا، سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہیں پر آج ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔